خوشامدید دنیا کا دستور چینل میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ماہ رمضان کی آمد ہے۔ ان قریب یہ مہمان مہینہ رب کا مہمان ہمارے بیچ جلوہ گر ہوگا، جو بہت ساری فضیلتیں اور کمالات کا جامع ہے، جس میں ہم روزہ رکھیں گے، تراویح میں قرآن سنیں گے، اعتکاف کریں گے، تاک راتوں میں تلاش شب قدر کریں گے۔ رمضان کا مہینہ اپنے اندر اتنی ساری خوبیوں کو سمیٹے ہوئے ہے جن کو ایک ویڈیو میں بیان کر پانا ناممکن ہے۔ آج کے اس ویڈیو میں سرسری طور پر اوپر سے رمضان کے مہینے کے بارے میں ہم جانیں گے۔ اس مبارک مہینے کی رب کے مہمان کی تعظیم اور تکریم کرنا ہم سب پر لازم ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کی عزت کرے۔ زندگی میں اگر دوبارہ رمضان کا مہینہ دیکھنا نصیب ہوا ہو تو یہ رب کا بڑا فضل ہے، کیونکہ ہمارے اپنے کچھ ایسے ہیں جو گزشتہ سال ہمارے ساتھ رمضان میں موجود تھے اور اس سال وہ ہمارے بیچ نہیں ہے۔ رمضان کا مہینہ آنے سے پہلے وہ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ اللہ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے صدقے ہماری بخشش۔ اور آقا نعمت امام علیہ سنت فرماتے ہیں کہ جتنے لوگوں کو ثواب ایصال کیا جاتا ہے، جیسے ایک قرآن پڑھ کے بخشا 10 لوگوں کو، تو سب کو پورا ایک قرآن کا ثواب ملے گا، اور بخشنے والے کو ان کی تعداد کے برابر ثواب ملے گا۔ تو اس لیے بخل بالکل نہ کریں، بلکہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے دنیا سے پردہ فرما چکے، دنیا میں موجود ہیں اور قیامت تک آئیں گے، ان سب کو ثواب ایصال کریں، سب کو پہنچے گا۔ جب سے اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے تبھی سے مہینوں کی گنتی 12 ہے۔ اس رمضان مہینے کو تمام باقی مہینوں کا سردار کہا گیا ہے۔ یہ لفظ رمضان عربک ورڈ رمز سے نکلا ہے۔ اس کا مطلب ہوتا ہے سخت گرمی یا جلتی ہوئی زمین۔ اس کا اشارہ اس بات کی طرف ہوتا ہے کہ رمضان انسان کے گناہوں کو جلا کر اسے پاک کرتا ہے۔ رمضان کے روزے ہم پر فرض کیے گئے جیسے کہ ہم سے پہلے والوں پر۔ حضور نے فرمایا، تمہارے پاس رمضان آ گیا ہے، یہ برکت والا مہینہ ہے، اللہ نے تم پر اس کے روزے فرض کیے ہیں۔ رمضان کے روزے مسلمانوں پر 2 ہجری میں فرض کیے گئے۔ اسلامی کیلنڈر چاند کے حساب سے چلتا ہے، جس میں ہر مہینہ 29 یا 30 ڈیز کا ہوتا ہے۔ اسلامک کیلنڈر کو ہجری کیلنڈر کہا جاتا ہے۔ ہجری کیلنڈر ایک لونر کیلنڈر ہے، مطلب اس میں دنوں کی گنتی چاند کے موومنٹ کے حساب سے ہوتی ہے۔ اس لیے رمضان کے روزے کبھی 29 یا کبھی 30 ڈیز کے ہو سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے ہر سال رمضان کی تاریخیں بدلتی رہتی ہیں، لیکن اس کا جو ڈوریشن ہے وہ ہمیشہ 29 یا 30 دن کا ہوتا ہے، جو کہ اگین ڈیپینڈ کرتا ہے چاند کے دکھنے پر۔ احادیث مبارکہ میں بھی یہی حکم ملتا ہے کہ چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر روزے چھوڑو، اور جب رمضان کا چاند نظر آ جائے تو یہ دعا پڑھو۔ رمضان کے مہینے کو 3 حصوں میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے۔ پہلا عشرہ یعنی پہلے 10 دن رحمت کے، دوسرا عشرہ بخشش اور مغفرت کا، اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا۔ یعنی یہ مہینہ اللہ کی رحمت لوٹنے کا، رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر اپنی بخشش و مغفرت کروانے کا، اور جہنم سے آزادی پانے کا مہینہ ہے۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے رمضان کے روزے ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے رکھے، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اور گناہ ایسے معاف کر دیے جائیں گے جیسے کہ وہ آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں نیکیوں کی تعداد 10 سے 70 یا 700 گنا تک بڑھاتی جاتی ہے۔ یہی وہ وجہ ہے کہ صدقہ، خیرات اور زکوٰۃ کے اعلانات ہم اس مہینے میں زیادہ سنتے ہیں۔ زکوٰۃ بھی 2 ہجری میں رمضان کے آس پاس ہی فرض کی گئی تھی۔ ہو سکتا ہے شاید لوگوں کو اس لیے لگتا ہے کہ زکوٰۃ کا تعلق رمضان سے ہے۔ اگر زکوٰۃ ہم پر رمضان کے آنے سے پہلے ہی واجب ہو گئی تو کیا ہمیں رمضان کے آنے کا انتظار کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے یاد رکھیں کہ یہ طریقہ کار ہی غلط ہے کہ رمضان میں زکوٰۃ نکالنی چاہیے۔ اصل تو 1 سال کے بعد زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، اور 1 سال کے بعد جب زکوٰۃ واجب ہو گئی، 1 دن کی بھی تاخیر کریں گے تو گناہگار ہوں گے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام
رمضان کی تیاری رمضان آنے سے 6 مہینے پہلے ہی شروع کر دیتے اور وہ یہ دعا کیا کرتے: اے اللہ ہمیں رمضان تک محفوظ رکھنا، میرے لیے رمضان کی حفاظت کرنا، اور اس میں جو اعمال ہم کریں گے تو اسے قبول فرمانا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب نبی پاک علیہ السلام نے رمضان کی شان بیان کی تو صحابہ کا یہ مزاج بن گیا کہ وہ اپنے سارے کام رمضان سے پہلے سمیٹ لیتے تھے۔ یکم رمضان کو وہ مسجدوں میں ڈیرے لگا لیا کرتے۔ ایک طرف صحابہ کرام ہیں جو رمضان کے آنے سے پہلے ضرورت مند تک اپنی مدد پہنچا دیتے، اپنے مسئلے مسائل حل کر لیتے تاکہ زیادہ سے زیادہ وقت رمضان میں اللہ کی عبادت میں گزرے، اور دوسری طرف ہم ہیں جو ہمارے مسئلوں مسائل رمضان کے آنے کے بعد شروع ہوتے ہیں۔ رمضان بیت جائے گا مگر ہمارے سوالات کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ صحابہ کرام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے کیا ہم رمضان کے آنے سے پہلے اپنے مسئلوں مسائل کو حل نہیں کر سکتے تاکہ رمضان میں صرف اور صرف اللہ کی عبادت میں ہمارا وقت گزرے؟ حضور نے فرمایا ڈیلی کے 5 ٹائم کی نماز، ایک جمعہ سے دوسرا جمعہ اور رمضان سے رمضان گناہوں کا کفارہ ہے جو ان کے بیچ ہوئے تھے، اگر وہ گناہ کبیرہ سے بچتا ہو۔ ہم کیسے بچیں گے جبکہ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ گناہ کبیرہ اور صغیرہ کون کون سے ہیں؟ ہماری بدقسمتی ہے کہ اکثر گناہ جو ہے وہ کبیرہ ہی ہیں۔ جتنے آپ کو نون ہے نا وہ سب کبیرہ گناہ ہے۔ جھوٹ، چغلی، غیبت، گالی گلوچ، ماں باپ کی نافرمانی، شراب نوشی، جوا، سود، گالی گلوچ، قتل ناحق، جادو کرنا، یہ سب بخاری مسلم میں ہے کبیرہ گناہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور سرکش شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ اگر شیاطین قید ہے تو ہم سے گناہ کیسے ہوتے ہیں؟ تو جو انسان گناہ کرتے ہیں وہ شیطان کے بہکانے پر نہیں کرتے بلکہ وہ اپنے نفس کی شرارتوں کی وجہ سے کرتے ہیں۔ اس کے حوالے سے رب ذوالجلال قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، 13واں پارہ ہے، ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ بے شک نفس تو برائی کا حکم دینے والا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ جس طرح شیطان کے بہکاوے پر کوئی انسان گناہ کرتا ہے اسی طرح نفس بھی برائی کا حکم دیتا ہے اور نفس کے کہنے پر بھی انسان جو ہے وہ گناہ کرتا ہے۔ رمضان میں عمرہ کرنے کا ثواب، حضور نے فرمایا جب رمضان آئے تو عمرہ کر لینا، کیونکہ رمضان میں عمرہ ایک حج کے برابر ہے۔ جب رمضان کا آخری عشرہ آتا، آخری 10 دن، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کمر کس لیتے اور ان راتوں میں آپ خود بھی جگتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگایا کرتے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں معتکف حضرات رمضان کے آخری 10 دن مسجد میں اعتکاف کرتے۔ رمضان کے مہینے میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 راتوں سے افضل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شب قدر کے بارے میں فرمایا، یہ ایک خوشگوار رات ہے، نہ گرم نہ سرد، اس کی صبح سورج سرخ، لال اور کمزور ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اس مہینے میں بہت ساری خصوصی واقعات گزرے ہیں جن کو جاننا ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ پہلا رمضان 471 ہجری، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش کا دن ہے۔ تیسرا رمضان 11 ہجری، سیدتنا فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے وصال کا دن ہے۔ 10 رمضان ہجرت سے 3 سال پہلے امہات المومنین سیدتنا خدیجہ رضی اللہ عنہا کے وصال کا دن ہے، اور اسی سال حضور کے چاچا ابو طالب کا بھی انتقال ہوا تھا، اس لیے اس سال کو عام الحزن، غم کا سال کہتے ہیں۔ 15 رمضان 3 ہجری، حضور کے بڑے نواسے سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی پیدائش کا دن ہے جو کہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہے۔ 17 رمضان 2 ہجری کو جنگ بدر واقع ہوا تھا جس میں 313 صحابہ شامل ہوئے تھے۔ یہی وہ جنگ ہے جس میں آسمان سے فرشتے نازل ہوئے تھے جنگ میں شامل ہونے کے لیے۔ وہی 17 رمضان اور وہی 2 ہجری، اس میں وصال ہوا ہے حضور کی بیٹی صاحبزادی سیدتنا رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا، جو کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی بھی ہے۔ پھر سے 17 رمضان، لیکن ہجری اس بار ہے 58۔
اس میں سیدتنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال ہوا ہے۔ 20 رمضان 8 ہجری مکہ فتح ہوا ہے۔ 21 رمضان 40 ہجری اس میں وصال ہوا ہے شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ یہ کچھ واقعات تھے جن کو جاننا اور اس کو یاد رکھنا ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ آخر میں 2 حدیث کا مفہوم بتا کر میں اپنی بات کو سمیٹتا ہوں۔ حضور نے فرمایا، اس کی ناک خاک آلودہ ہو جس کے زندگی میں رمضان کا مہینہ آئے اور اس کی بخشش ہوئے بغیر وہ مہینہ گزر جائے۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لائے اور آپ نے 3 مرتبہ آمین کہا، اور پھر صحابہ سے آپ نے ارشاد فرمایا، جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے اور انہوں نے کہا، جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی بخشش نہ کروا سکے وہ جہنم میں جائے گا۔ حضور نے فرمایا، اس پر میں نے آمین کہا ہے۔ یہ واقعی غور طلب بات ہے اور لمحات فکر ہے۔ جب خدا نے رمضان جیسا مبارک مہینہ اپنے بندوں کو عطا کیا جس میں اتنی ساری برکتیں، رحمتیں، فضیلتیں رکھی، اور پھر بھی اگر کوئی اپنی بخشش نہ کروا پائے تو اس سے بری بات اور کیا ہوگی۔ ایسا نہ ہو کہ یہ مہینہ آیا اور چلا گیا اور ہم جہاں کھڑے تھے وہیں کے وہیں ہی کھڑے نظر آئیں۔ اس کے روزے گناہوں کا کفارہ ہے۔ تو آئیے میں اور آپ اس ماہ مبارک میں اللہ کے حضور سچی توبہ کر کے اس کی خاص رحمتوں سے مالا مال ہوں۔ آپ سبھی کو ماہ رمضان رب کے مہمان کا آنا مبارک ہو۔ ویڈیو اچھا لگا ہو تو ثواب کی نیت سے سب کے ساتھ شیئر ضرور کریں، لائک اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں۔ چینل پر پہلی بار آئے ہو تو سبسکرائب ضرور کر کے جائے۔ اللہ نے چاہا تو ملتا ہوں آپ سے بہت جلد، تب تک اپنا اور اپنوں کا خیال رکھے۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔